مشتاق صاحب کا بنیادی حوالہ تو یقیناً شاعری ہے، اور آپ کے 6 سے زیادہ مجموعے شاعری کے، پنجابی شاعری کے چھپ چکے ہیں، لیکن شاعری کے علاوہ ٹرانسلیشن میں بھی آپ کے میدان میں بھی آپ نے کام کیا، اور پچھلے میرا خیال ہے کوئی 20 سالوں سے کالم بھی لکھ رہے ہیں، انگریزی میں آپ کالم بھی لکھ رہے ہیں، یا شاید اس سے زیادہ عرصے سے کالم چل رہا ہے، اور پنجابی ادب اور زبان کے فروغ کے لیے جو ایک مہم چلتی رہی، جو تحریک چلتی رہی، اس میں بھی آپ کا کردار بہت فعال رہا، اور آپ پنجابی ادبی بورڈ کے صدر کے طور پر اس وقت کام کر رہے ہیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی ایسی علمی اور ادبی بڑی شخصیت یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم مشتاق صاحب سے ان کے کیریئر کے حوالے سے، ان کے بچپن کے حوالے سے، اور اس سارے ماحول کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس میں آپ کی ایک ادبی تربیت ہوئی، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ زبان سے اور ادب سے بنا۔ تو پیدائش ہوئی کس علاقے میں؟ جی میں ساہیوال میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور تعلیم وہیں پہ ایف اے تک تعلیم وہیں سے ہے، پھر اس کے بعد بی اے میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گیا، اور وہاں سے پھر گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن وہ کس زبان میں؟ انگریزی لٹریچر میں اس میں ہوئی۔ اور پھر آپ پی ٹی وی میں چلے گئے؟ پھر میں 75 میں پی ٹی وی جوائن کر لیا۔ تو یہ پنجابی میں لکھنے کا تعلیم آپ کی انگریزی میں، فیصلہ پنجابی بھی تو ایک باقاعدہ ایک اصولی فیصلہ ہے جو آپ نے کسی وقت کیا ہوگا۔ بس وہ اپنی زبان اچھی بھی لگتی تھی، سہولت بھی اس پہ زیادہ تھی، اس لیے وہ فطری لگتا تھا کہ اسی میں لکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب گورنمنٹ کالج میں تھا تو اجمل نیازی ہی مرحوم ہمارے 2 سال مجھ سے سینئر تھے۔ اچھا۔ ہم نیو ہاسٹل میں تھے تو وہ جب جانے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم نے کوئی سیکرٹری بننا ہے پنجابی ادبی مجلس کا۔ اس زمانے میں بڑا شوق ہوتا ہے بندے کو پرومیننٹ ہونے کا، نمایاں ہونے کا، تو میں نے کہا بالکل بننا ہے۔ کہتا کہ یہ عام طور پہ ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لیکن میں سفارش کرتا ہوں شاید پروفیسر صاحبان مان جائیں۔ تو انہوں نے بات کی، جیلانی کامران صاحب مرحوم اور سلیم میر صاحب، سلیم میر صاحب جو تھے یہ صفدر میر المعروف زینو کے بھائی تھے، تو یہ 2 پروفیسر تھے جو پنجابی ادبی مجلس کو دیکھتے تھے۔ تو ان سے میری انہوں نے ملاقات کروائی، مجھ سے انہوں نے چھوٹا سا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے سارے لا دیا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پنجابی مجلس کا اناگرل سیشن تھا، مجھے جیلانی کامران صاحب نے کہا، جو بعد میں میرے انگلش ڈپارٹمنٹ ٹیچر بھی بنے، تو انہوں نے کہا کہ یار جیسے کرو کہ پہلے سیشن میں نجم حسین سید کو بلاؤ۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ پنجابی کے شاعر ہیں تو آپ انہیں بلائیں اناگرل سیشن۔ وہ تو کہیں نہیں آتے۔ نہیں میں گیا اور وہ بڑے فوراً مجھے ملے، اٹھ کے ملے، وچ واز سرپرائزنگ فار می، کیونکہ پنجابی بیوروکریٹ بڑی بدخصلت ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے۔ تو مجھے وہ بڑے اٹھ کے ملے اور بڑی محبت سے ملے، اور انہوں نے کہا میں آؤں گا۔ وہ آئے تو انہوں نے پھر نظمیں اپنی سنائی۔ نظمیں کو مطلب تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن زبان مجھے ساری سمجھ آ گئی، زبان مجھے آتی تھی۔ تو اس کے بعد نجم صاحب سے اٹھنا بیٹھنا ہوا، پھر پنجابیت کی سنگت ہوتی تھی۔ ایک دن تنویر ظہور مرحوم آ گئے کالج کہ وہاں نظم پڑھو، میں نے کہا میں نے تو نہیں لکھی، کہتا لکھ لو۔ تو ایسے شوق میں میں نے نظم لکھ لی۔ وہ سنگت میں پڑھی تو شفقت صاحب، آصف خان صاحب اور دوسرے جو بزرگ تھے، خاص طور پہ شفقت مرزا صاحب بہت تعریف کی۔ مجھے لگا یہ تو بڑا آسان کام ہے یار، اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ بعد میں احساس ہوا کہ وہ نظم اس کی مستحق نہیں تھی۔ اچھا، وہ انکریج کر رہے تھے کہ لڑکا ہے، نوجوان ہے،
طالب علم ہے تو یہ پنجابی کی طرف آئے, پنجابی لکھے, اچھا تو ایک طرح کی حوصلہ افزائی تھی. تو اس کے بعد میری پھر نجم صاحب سے کوئی قربت ہو گئی, شوکت علی مرزا صاحب سے, آصف خان صاحب سے, وہ جو پنجاب کا انٹیلیجنسیا کا بڑا حصہ, جو بڑا لیڈنگ حصہ تھا, تو ان سے میری کوئی ملنا جلنا ہو گیا, دوستی ہو گئی. تو اس سے پھر کافی حوصلہ ملا, تحریک ملی, تو وہ پنجابی شنابی پہ لکھنا شروع کر دیا. کیونکہ آصف خان صاحب کے ساتھ تو میرا بھی ایک تجربہ ہے ملنے ملانے کا. تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ بھی تم بھی لکھو گی تو پنجابی تمہاری مادری زبان ہے, تو اس کا تم پہ قرض ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ محلے دار تھے, یعنی کہ جہاں ان کا آفس تھا نا, اچھا, فین روڈ پہ, نہیں سر, وہ یہ جو ہے گھوڑا ہسپتال کے پاس. ٹھیک ہے. تو وہ آمنے سامنے سڑک کے آمنے سامنے گلیوں میں, جہاں میرا تھا آؤٹ فال روڈ, ہاں آؤٹ فال, تو وہاں ان کا دفتر تھا. اچھا, تو وہ بھی مجھ سے, تو میں نے پھر ان کے کہنے پہ 3-4 کہانیاں لکھی. اچھا, تو وہ انہوں نے ابھی وہ پنجابی ادب کا جو نمبر چھاپا خاص نمبر, اس میں پھر انہوں نے شامل کیا. تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو راغب کیا, کتنے لوگوں کو ترغیب دی, تعریف دی, اور ان کی حوصلہ ایسا بہت بڑے لگن والے اسکالرس تھے جنہوں نے بہت کام کیا زبان پہ, اور جو ثقافتی ہسٹری ہے اس پہ بہت ان کا کام ہے. اور خاص طور پہ لیکھا جو ان کی کتاب ہے بہت ہی شاندار ہے. پنجابی تنقید میں, تحقیق میں خاص طور پہ ریسرچ کا کام بہت اعلیٰ, اور بڑا ایک صنعت کا درجہ رکھتے ہیں. تو نہیں, لیکن آپ نے آپ کی جو تعلیم چل رہی ہے وہ انگریزی میں چل رہی ہے. جی, اور سر یہ آپ نے کہا کہ اس وجہ سے تو نہیں ممکن کہ آپ کسی پنجابی تنظیم کے سیکرٹری بن گئے یا کون بن گئے, پنجابی میں لکھنا شروع کر دیا. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک فیصلہ ہوتا ہے آپ کا. مطلب شوق تو تھا کہ لکھنا چاہیے, جبکہ اردو کا ایک چلن ہے وہاں پہ. تحریک ہو جاتی ہے بعض واقعات سے, ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سبب بن جاتے ہیں آپ کو آگے چلانے کا. اور اگر اب ظاہر ہے شاعری کا آپ کا ٹیلنٹ نہ ہو تو جو بھی تحریک ہوگی شاعری تو نہیں کر سکیں گے. وہ ٹیلنٹ آپ میں موجود ہے, پھر حالات و واقعات موافق آ جاتے ہیں جو آپ کو تحریک دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں, تو اس سے پھر ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے شوق تھا ہمیں بھی. تو اس طرح آپ نے پنجابی میں شاعری شروع کر دی؟ جی, شاعری شروع کر دی. پھر اس کے بعد تو ظاہر 400 سا پھر. ٹھیک ہے. جب آپ پہلی کتاب شروع کر دی, کب چھپی؟ میری کتاب پہلے میں گورنمنٹ کالج ہی میں تھا جب چھپ گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ 73 میں چھپ گئی تھی. کیا نام تھا اس کا؟ ساویدہ ٹولہ. اس میں ساری کافیاں ہیں یا نہیں؟ اس میں نظمیں. نظمیں. ٹھیک. تو آپ نے کافیاں بہت لکھی؟ نہیں, کافیوں کی اس کے بعد وہ دوسری کتاب تھی نا, ہیٹوا کے دریا, وہ اصل میں کافی کا جو ڈھانچہ ہے اس کو لے کے میں نے تھوڑا سا چربا کیا تھا اس پہ. وہ شاہ حسین سے بیسیکلی انسپائرڈ تھا. تو اس میں بات اتنی تھی کہ جو ریفرین ہے یا جو رہاؤ ہے, جو استائی ہوتی ہے, وہ تو نسبتاً سمپل اور وہ ریپیٹ ہوتی ہے. جو آگے لائنیں ہیں, جو انترے ہیں, وہ جیسے نئی نظم ہے اس حساب سے ان کو ترتیب دیا گیا تھا. جو ایبسٹریکٹ تھے, جو ماڈرن شاعری ہے اس حساب سے تھے. تو وہ ایک لحاظ سے اس کا جو ڈھانچہ تھا وہ میوزیکل تھا, یعنی گایا جا سکتا ہے, لیکن جو لائن انترے ہیں بیچ میں سارے وہ ایسے ہیں جیسے نظم کے نظم ہو, جو نئی نظم لکھی. تو اس سے پھر بڑا خوب میری لوگوں نے, رائٹرز نے کافی وہ بہت ہی پسند کی. بلکہ اس کے بعد انفیکٹ شروع ہوئی پوری, آپ دیکھیں, سیریز پنجابی میں, بعد میں سرائکی میں کافیوں کی. اس سے پہلے کافیوں کو ماڈرن لوگ کافی نہیں لکھتے تھے. ایون اردو میں بھی سر لوگوں نے لکھی ہیں, دلی کے سوران. تو اس لیے بھی لکھی. اچھا, تو یہ کافی بعد میں پاپولر ہو گیا وہ اسٹرکچر جو کافی کا بیسیکلی وہ گانے کے لیے ہے, سنگیت کے لیے ہے, سنگیت سے جڑا ہوا وہ اسٹرکچر ہے. سو ایسے
اور اس طرح پھر آپ کی شاعری کے مجموعے شاعری بالکل چھپتے ہوئے. تو کالم نگاری کب شروع کی؟ کالم نگاری تو کافی لیٹ شروع کی. یہ 2012 میں شروع ہوئی. 2012 میں یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ یس ٹھیک ہے. یس. شفقت صاحب پہلے لکھتے تھے ڈان کے لیے پنجابی تھیمس. وہ جب فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد مجھے مجید شیخ نے کہا کہ یار یہ ہم دوست ہیں ہمارے جرنلسٹ ہیں آپ کو پتہ ہے مجید شیخ بہت بڑا مجید شیخ. ناول کے حوالے سے ہاں. بہت بڑا ناول. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو خالی ہو گیا ہے پنجابی تھیمس. میرے صاحب لکھتے تھے پنجاب کے بارے میں کچھ, تو تم کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اخبار میں لکھنے کا. کہتے نہیں تم لکھو. میں کہا مجھے تجربہ نہیں ہے. کہتے نہیں یار لکھ دو. دوست تھے وہ اصرار کیا. میں نے کہا اچھا. میں کہا میں ایک لکھ کے بھیجتا ہوں. اگر اشر اس وقت ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ لکھیں, ضرور لکھیں ہمارے لیے. تو میں نے ایک کالم لکھ کے بھیجا. مجید شیخ بہت خوش ہو گیا تھا کہ یار بس اور ایسے کیا ہے, یہی جو ہم چاہ رہے تھے. ایک جو مثبت پیش رفت ہوئی وہ یہ تھی کہ مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو سنگیت تھا وہ لوگوں کو دیکھنے میں ملا, ویژولی دیکھنے میں ملا کہ ان کا لباس, اس کی پرفارمنس, ان کے ساز کیسے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو مختلف علاقے ہیں پنجاب کے ان کی جو رنگا رنگی ہے سنگیت کی وہ ٹی وی پہ آئی. اس کے علاوہ جو ڈاکیومنٹریز وغیرہ تھیں انہوں نے پاکستان کا جو مختلف ایریاز ہیں, لینڈسکیپس ہیں, کلچر ہے اور ایتھنک امیج ہے مختلف علاقوں کا, اس کو پروموٹ کیا. تو اس لحاظ سے پی ٹی وی نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا. اور اس زمانے میں چونکہ فورم یہی بڑا تھا تو سیریس رائٹر, اکثر بڑے رائٹر جو نامور رائٹر تھے وہ اس کے لیے آتے بھی تھے, لکھتے بھی تھے. سو ایک لحاظ سے ان کی کنٹریبیوشن اس پہ کافی تھی. کنٹریبیوشن تو ہے, وہ پی ٹی وی کی بھی ہے, ریڈیو کی بھی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجابی یا کسی بھی جو پاکستانی زبان ہے, اردو کے علاوہ جو جن زبانوں کو اس طرح سے ان کا پراپر ڈیو رائٹ نہیں ملا, پلیس نہیں ملی, تو اس کے لیے کیا اتنے افیکٹو تھے یہ میڈیم, یا ان کو زیادہ آپ کے خیال میں کہاں ان کے ساتھ مسائل ہوتے تھے؟ اور ایک پالیسی کے میٹرک کی حد تک تو ہم بھی جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ سب کو زبانوں کو علاقوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, لیکن وہ اتنے افیکٹو نہیں ہو پائے. کیا ہے آپ کے خیال میں ایسا؟ نہیں, اصل میں ان پہ توجہ ہی نہیں ہے. میرا خیال میں ہے کہ جو ایک قومیت کا جو تصور ہے وہ ایک زبان کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے. جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ابھی ہمارے موجودہ دور میں بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں ایک زبان نہیں ہے, جیسے کئی زبانیں ہیں, کئی ایتھنک گروہ ہیں. اس کے باوجود وہ ریاست مضبوط اور جڑی ہوئی ریاست ہے. مثلا روس میں کئی زبانیں ہیں, انڈیا میں 22 سے زیادہ زبانیں سرکاری زبانیں ہیں, اسٹیٹس کی زبانیں ہیں. افغانستان کی 3-4 زبانیں ہیں, سوئٹزرلینڈ کی ایسے ہی ہے, کینیڈا میں کم از کم 2-3 زبانیں, ایک اوریجنل امریکنس کی جو انڈیجنس پیپل ہیں, انگریزی اور فرینچ. سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ریاستوں کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں یہ ایک مغالطہ پیدا کیا ہے جان بوجھ کے سرکاری درباری اداروں نے اور خاص کر کے دانشوروں نے جو ان کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے کہ جناب اگر پنجابی, سندھی, یہ بلوچی وغیرہ آئی تو جی کیا ہوگا, اردو کا کیا ہوگا. بھائی اردو کا کیا ہوگا, اردو کو تو کل کی بات ہے, اس سے پہلے بھی یہ علاقے یہی تھے اور آپس میں ٹریڈ بھی کرتے تھے, ملتے جلتے بھی تھے, شادیاں بیاہ بھی کرتے تھے. صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے یہ رہ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ پہلے کوئی کاروبار نہیں تھا. سو مارکیٹ اور تاریخی ضرورتیں, مادی ضرورتیں اپنی زبان خود پیدا کر لیتی ہیں. امپوز کرو گے, امپوز کرنے کی کوشش کی تو دیکھا آپ نے بنگال میں کیا ہوا. 51
51 میں کیا ہوا، اس کے بعد پھر ایجیٹیشن ہوا، اور وہ پہلا سیڈ جو تھا علیحدگی کا وہ زبان کی وجہ سے ہوا، تنازع زبان پہ ہوا، کیونکہ اکثریت کی زبان کو کہا گیا کہ آپ کی زبان قومی زبان نہیں ہوگی، جو اقلیت کی زبان ہے، جو پاکستان کی کسی میجر قومیت کی زبان نہیں ہے، وہ ہوگی. سو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. سو یہاں جان بوجھ کے، اور پی ٹی وی میں یہ تھا کہ پی ٹی وی میں اس زمان جب میں نے جوائن کیا تھا اردو اسپیکنگ کافی ڈومینیٹ کرتے تھے، اور ان کا تعصب بہت واضح ہے، اب تک ہے، کہ وہ اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کو بنیادی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اوپر سے ضرور کہیں گے. تو اس لیے جو حصہ پاکستانی زبانوں کو ملنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا. اسی لیے اس کے لیے اسٹرگل بھی لوگ کر رہے ہیں، گرو ثقافتی گرو، رائٹر، دانشور لگے ہوئے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں منطق کو الٹا دیا گیا ہے. رنگا رنگی زبان کی ہو، ثقافت کی ہو، عقیدے کی ہو، یہ پاکستان کے اثاثے ہیں، یہ پاکستان کی طاقت ہے. اس کو کمزوری بنا کے دکھایا گیا ہے کہ یار اتنی زبان ہے، اتنے لباس، اتنے یہ اتنے گروہ، یہ تو طاقت ہونی چاہیے. اثاثے ہیں ہمارے، تاریخی اثاثے ہیں، آج نہیں بنے یہ، جس میں ہزاروں سال لگے ہیں زبانیں بننے میں، یہ لباس بننے میں، یہ ایتھنک گروہ بننے میں. تو اس سارے کو ہم نے ڈسون کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان کیا ہے؟ اس میں سے اگر آپ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، ٹھیک ہے، نکال دیں تو کیا ہے؟ پاکستان ہے کوئی چیز؟ پاکستان تو ایبسٹریکشن ہے نا سیاست. یہ علاقے پاکستان ہے. سو ان علاقوں میں جو ہے وہ بھی پاکستان کا ہے، وہی پاکستان کا احساس ہے. سو یہ ایک بڑا مغالطہ پھیلایا گیا ہے کہ جیسے ہماری قومی حفاظت کو خطرہ ہو. قومی حفاظت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس رنگا رنگی سے؟ بلکہ تنوع سے تو ہاں طاقت ہے، ساری دنیا سے ہماری طاقت ہے. یہ آپ کوئی آپ مثال انڈیا کی لے لیں نا، وہ اس تنوع کی وجہ سے دنیا کی جو سب سے زیادہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس لیے کہ رنگا رنگی ہے، علاقے مختلف، زبانیں، لباس، ہر چیز مختلف. سو وہ رنگا رنگی ان کی طاقت ہے، وہ اٹریکشن ہے ان کی. ہم الٹ اس کے کر رہے ہیں. آپ یہ تو ایک یہ کہنا کہ کسی خاص زبان کا کسی خاص زبان سے کوئی مخاصمت ہے یا کوئی ایسا تو میرے خیال میں نہیں. یہ تو حکومتی سطح پر ایک پالیسی لیول پر ایک رویے ہوتے ہیں. زبانوں کا بذات ہی کسی دوسری زبان سے جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا زبان کا، کیونکہ ساری انسانوں کی زبانیں ہیں، ساری خوبصورت ہیں، ساری اچھی ہیں، ٹھیک ہے. جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی زبان کو جبرن لاگو کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے رد عمل کے طور پہ. پھر لوگ اس زبان کے خلاف سٹرگل کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور زبان کا حق جو ہے وہ مار رہی ہوتی ہے. سو مسئلہ زبانوں سے نہیں ہے، مسئلہ ہے زبانوں کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے. اگر آپ جبرن لاگو نہیں کریں گے کسی بھی زبان کو، تو کسی زبان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کا. مثلا پنجابی زبان ہے، اس کو پرائمری میں ویسے ہی میں ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اگر تجاویز آپ سے کہی جائے کہ چند تجاویز جو کہ مشورہ دیا جائے اداروں کو یا حکومت کو کہ کس طرح آپ اس زبان کو یا کسی بھی زبان کو آپ اس علاقے میں پروموٹ کر سکتے ہیں، تو ایک تو یہ پرائمری کی سطح پر اسے آپ الاؤ کریں کہ وہ پڑھائی جائے، اور اس کے علاوہ کیا مشورہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں. 1980 سے لے کے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس موجود ہیں جو تعلیم پہ ہیں، جس میں انہوں نے پہلا نقطہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، بچے اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس کا ایک بنیادی وجہ زبان ہے. جس زبان میں تعلیم دی جاتی ہے وہ زبان ان کو آتی نہیں ہے. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذہنی نشو و نما کے لیے، دنیا کے معاملات سمجھنے کے لیے جو کوگنیٹو پروسیس ہے بچے کا، وہ سب سے زیادہ اس کی مادری زبان میں ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بچے کو آپ مادری زبان میں پڑھائیں گے تو وہ بہتر طور پہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے،
بنا سکتا ہے. نمبر 3، ہمارے اپنے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر مادری زبان کو کم از کم پرائمری مڈل لیول تک لے جاتے ہیں تو آپ کی بہت ساری بچت ہے، اکنامک سیونگ ہے آپ کی بہت ساری. مثلا آپ کو انگریزی کے ٹیچر پہ فرض کریں 2 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس کو ٹرین کرنے کے لیے، اردو پہ 1 لاکھ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو سندھی، پنجابی، بلوچی اس زبان پہ آپ کو شاید 20,000 خرچ کرنا پڑے، کیونکہ اس کی اپنی زبان ہے، اس کو بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی ٹریننگ سے، تھوڑے ریسورسز سے وہ بندہ سیکھ سکتا ہے پیڈاگوجی کیسے ہوگی، تعلیم کا طریقہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر پرائمری سے لے کے مڈل اور ہائی تک ہم لاگو کرتے ہیں اپنی زبانوں کو تو اس سے جو بجٹ ہے اس میں بھی کافی افاقہ ہوگا، سیونگ ہوگی بجٹ کی. تو اس کے دوسرا یہ ہے کہ جو سرکاری میڈیم ہے اس پہ زیادہ وقت ملنا چاہیے. ٹیلی ویژن ہے یا ریڈیو ہے تو اس پہ زیادہ وقت ملنا چاہیے ان زبانوں کو، کیونکہ عوام کی زبانیں ہیں نا، لوگ بولیاں ہیں نا، عوام کی زبانیں ہیں. بالکل ٹھیک. ویسے تو اب یہ ہم نے بھی اکادمی ادبیات میں بھی لوک ادب پر ایک کانفرنس بھی کی پیچھے. اچھا. ایک پورا پروجیکٹ ہے ہمارا لوک ادب کے حوالے سے، اور جو پاکستانی زبانیں ہیں ان کی ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی جو لوگ جو فوک ٹیل ہے جن کا، وہ ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں، ترجمہ کرنا چاہیے. ہم نے چھاپی ہیں کچھ کتابیں، کچھ مزید بھی اچھا پروسیس میں. تو آپ نے جو ترجمہ کیا پنجابی میں، بریخت کا کیا آپ نے، ان کی نظموں کا کیا؟ بریخت کا کیا، وہ بہت 85 میں کیا تھا میں نے، یہ 80s میں، 84 5 میں. اور وہ گم نہیں وہ، لیکن چھپا بعد میں. وہ گورا پبلشر نہیں تھا، جی اس نے چھاپا تو وہ خود اس کا بوریا بستر گول ہو گیا. وہ تو خیر بے شمار کتابیں انہوں نے چھاپی. ہاں لیکن وہ جب بریخت والی چھپی تو اس کے بعد فوراً وہ بھاگ گیا. اچھا. وہ کتابیں ساری ضائع ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی، مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد پھر پنجابی ادبی بورڈ نے اس کو چھاپا کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے. تو دوسرا جو ترجمہ کیا تھا وہ کیمرس مینیفیسٹو کا تھا. یہ وہ سخت زمانہ تھا ضیاء کا، جب کتابوں پہ بھی ریڈ ہوتا تھا تو میری کئی کتابیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے رہے. تو یہ جو مینوسکرپٹ تھا جو ترجمے کا، وہ گم ہو گیا مجھے ملے نا. تو وہ پچھلے سال اچانک وہ کتابوں سے مجھے نکل آیا لفافہ سے. تو پھر میں نے وہ پچھلے میرا خیال 2 سال پہلے، پچھلے سال ہی چھپا ہے. نہیں جب آپ نے کیا تھا تو یہ پڑھا جاتا تھا یا پڑھتے تھے؟ لیفٹ کے لوگ تو پڑھتے تھے نا، اگر ایک انگریزی میں تھا، پنجابی میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہاں لیفٹ کے لوگ تو پڑھتے تھے، وہ تو انگریزی میں پڑھتے ہیں. وہ تو موسٹلی انگریزی میں پڑھتے تھے. اردو میں بھی اویلیبل تھا، وہ میرا خیال ماسکو سے چھپا تھا. ٹھیک ہے. ماسکو میں چھپا تھا، لیکن میں نے وہ ڈائریکٹ انگریزی سے کیا ہے، کیونکہ انگریزی جب کیمرس مینیفیسٹو چھپا ہے تو یہ 2-3 زبانوں میں، جرمن میں، انگریزی میں، شاید اٹالین میں بیک وقت چھاپا گیا تھا. سو جو انگریزی ورژن ہے اتنا ہی ریلائبل ہے جتنا جرمن ہے. 12 سال سے کالم لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے موضوعات ادبی زیادہ ہیں، لیکن ویسے ثقافتی بھی، ادبی، سماجی اور ہسٹوریکل زبان کے حوالے سے. جی زبان، اور جو نئی بکس چھپتی ہیں جو ہیں وہ ان پہ بک ریویو، یہ سارا ملا جلا کافی اس کا ہم نے اسکوپ رکھا ہوا ہے. مائتھولوجی سے لے کے نئی کتاب تک، اور کلچر اور ٹریڈیشن سے لے کے فولکلور تک سبھی پہ بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بات ہو اس پہ. یہ مجید صاحب کی آپ نے بات کی، مجید شیخ صاحب کی، تو میں تو ان کا بہت، جو ان کے بڑے فین ہیں ان میں خود کو شمار کرتا ہوں. تو انہوں نے لاہور کے حوالے سے جن لوگوں نے لکھا ہے، جی چند جو بڑے نام ہیں، ہاں ان کا ان کی محبت لگاتار کام لاہور پہ ہے، لاہور اور بہت اچھا کام ہے. جی ان کی سلیکشن بھی چھپی ہیں. جی ترجمہ بھی ان کا کچھ کالموں کا ایک کتاب ہے. ہاں شاید انگریزی میں تو میں نے دیکھی کہ چھپی ہیں، سنگ میل 2 کتابیں ان کی چھپی ہیں. اردو میں بھی چھاپی ہوئی تھی. اچھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اردو کا میں نے یاد، انگریزی والی میں نے دیکھی ہے. جی انگریزی میں چھپی.
تو ان کی بڑی کمٹمنٹ ہے کہ اتنے سالوں سے ہاں لگاتار اس پہ مجھے یاد ہے کہ جب سے اسکول اپنا کالج ڈیز کے زمانے سے ان کی کالم دیکھا بلکہ میں تو مزید سے ہنستا رہتا ہوں. میں نے کہا تم لاہور کے اسٹاک اپ ہو گئے ہو, ذرا تھوڑا پنجاب میں نکلو, باہر نکلو, اور بھی شہر ہیں یہ بھی ہے وہ دیکھو صحیح. لیکن انہوں نے اس کو جو اس کا حق بنتا تھا نا ایک موضوع کا جس طرح کنگالنا چاہیے اس کو, صحیح ہے. لیکن انہوں نے کافی اس کو ایکسپلور کیا ہے بہت اچھے طریقے سے, مختلف پہلوؤں سے, تاریخ سے, ثقافت سے, میتھولوجی سے. سر ہماری ایک روایت کا حصہ ہے کہ ہم جب شاعر ہو تو اسے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی پسند کی. مجھے پتا آپ مشاعروں سے اور جو فوراً شعر سنانے کی جو ایک ترغیب ہوتی ہے اس سے آپ آزاد ہیں. میں نے تو کبھی زندگی میں مشاعرہ نہیں پڑھا. لیکن یہ کہ اگر آپ سے فرمائش کی جائے کوئی اپنی پسند کی, تاکہ وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ بن جائے, کوئی کافی, کوئی شعر جو بھی آپ کو یاد ہو اس کا. یاد بھی نظم یاد رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پابند اسٹرکچر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بندے کو یاد رہ جاتے ہیں. کہیں نیٹ پہ پڑی ہوئی چیز جو نکال دیتے ہیں. نہیں, چھوٹی سی ایک 2-4 لائن کی ایک چیز ہے وہ سنا دیتا ہوں. اتنی ہی یاد ہے, اس سے زیادہ یاد نہیں ہوتی. جی بالکل, جو لائن بھی یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کا نظم کا تھا خیال. خیال خیال جیا اور سوکھا کچھ نہیں, سوکھا کچھ نہیں, نہ جینا نہ مرنا, کچھ ویکھو جیندے تو پاوے مردے تو. سوکھا کچھ نہیں, نہ جینا نہ مرنا, کچھ ویکھو جیندے تو پاوے مردے تو. جناب بہت شکریہ, مہربانی. آپ سے تو بہت سے موضوعات ایسے ہیں جس پہ بڑی تفصیلی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پہ آپ یہاں تھے تو 2 گھنٹے ہم امریکہ کے حوالے سے بات کرتے رہے, تو 1.5-2 گھنٹہ ہم بات کرتے رہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے دوبارہ موضوعات. لیکن میں بس ایک بات کہوں گا کہ اکیڈمی کو جو ادبیات ہے اس کو جو پاکستانی زبان ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. کچھ پیسے ادھر بھی ڈھیلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا اردو کے علاوہ بھی اشارہ ادھر پنجابی بھی بورڈ کی طرف. پنجابی نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ سندھی ہے, جو بھی پاکستانی زبانیں ہیں, پنجابی ہے یا جو بھی پاکستانی زبانیں ہیں, ان پہ تھوڑا پیسہ ان پہ بھی خرچ کرنا چاہیے اور ان کی پبلیکیشن زیادہ کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو اہم رول ادا کر سکتا ہے یہ ادارہ, وہ انڈیا میں ایک اچھی مثال ہے کہ وہاں جو ساہتیہ اکیڈمی ہے نا ان کی, اور وہ جو کمپلیکس ہے ان کا لٹریچر کا دلی میں, وہ بہت بڑا ہے. میرا خیال میں شاید ہمارے سیکرٹریٹ سے بھی بڑا ہو. تو اس میں ایک جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر زبان کا پروموشن کے لیے ان کے آفیسز ہیں اس میں. اچھا, کسی بھی جو زبان ہے اس کی جو کتاب اچھی چھپتی ہے, اس کتاب کا ترجمہ وہ دیگر ساری جو ریاستی زبانیں, جو منظور شدہ ریاستی زبانیں ہیں, ان میں وہ کر دیتی ہیں اس میں. یعنی اگر آپ نے تامل میں لکھا ہے تو ساتھ وہ تیلگو, کنڑ, پنجابی, مراٹھی, بنگالی اس میں بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ سبھی زبانوں تک رائٹر پہنچ جاتا ہے. اب ہمارے یہاں بھی کچھ یہی میرا خیال میں اکیڈمی کو یہ کرنا چاہیے کہ مختلف پاکستانی زبانوں میں جو اچھی کتابیں چھپتی ہیں ان کو, اور نہیں تو کم سے کم انگریزی میں ترجمہ کرا دیں, اردو میں کرا دیں, لیکن بہتر ہے پنجابی میں, انگریزی میں کرا دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا ایک تو پاکستان میں کور ہو جائے گا اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک آپ کی پہنچ بھی ہو جائے گی. کیونکہ ہماری کوئی چیز کتاب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتی نہیں ہے, کیونکہ انگریزی میں ترجمے ہوتے نہیں ہیں یہاں سے, اور انگریزی کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ادھر پہنچنے کا, انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے بکس کی. سو اس لیے میرا خیال میں اکیڈمی کو ان ترجموں کی پاکستانی زبانوں کے تراجم کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک دار ترجمہ کے نام سے ایک ادارہ پچھلے سال
اچھا کچھ کوشش کی تھی، چل رہا ہے. تو اس کے تحت ہم نے کتابیں چھاپی ہیں، یہی پاکستانی زبانوں کو انگریزی میں اچھا، اور دوسرے ملکوں کی زبانوں سے پاکستانی زبانوں میں. بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ شروع کیا ہے. جی ہم نے کچھ کتابیں چھاپی ہیں. طاہر صاحب کا ناول چھاپا ہے، اچھا منشا صاحب کا ناول ایک اچھا. چھاپا ہے. اس طرح ٹماٹا ماتا کون سا؟ جی ٹماٹا تھا نا، وہ انگریزی میں ترجمہ اس کا کر کے. کس نے کیا؟ یہ میں نے سیریل بھی کروایا تھا ٹی وی پہ اچھا اچھا اچھا. جب میں چلتے کیا ہے پروگرام مینیجر تھا، تو میں نے یہ سیریل کروایا. کس نام سے راہی. راہ آنا. تو اس کا انگریزی میں ترجمہ ہم نے چھاپا ہے. اس طرح اب اور بھی کتابیں، کبھی حسن منظور صاحب کی کا ناول اچھا آپ کے سوری، میں ٹماٹا ماتا کس نے ترجمہ کیا؟ یہ لاہور میں امبرین نے کیا. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح کچھ کوشش شروع تو ہے، کرنا چاہیے. لیکن جس سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑی سطح پر ایک دار ترجمہ کی ضرورت ہے، ہاں بہت سخت ضرورت ہے. جیسا اکادمی ادبیات ہے، اسی کی سطح کا ہاں ایک ادارہ چاہیے آپ کو جو تمام زبانوں سے بھی رابطے میں رہے اور دنیا سے بھی رابطے میں رہے. رابطے میں. تو یہ وہ ایک پورا ایک ادارے کی ایفرٹ ہے. کیونکہ جو دیکھیں نا، جو ثقافتی اثر مختلف زبانوں کا یا ملکوں کا یا سماجوں کا ہے، وہ ترجمے کے ذریعے ہی ہے نا. جیسے آپ لیٹن امریکہ سے ناول آیا ہے تو انگریزی میں ترجمہ ہو کے آیا ہے جی نا. بالکل. لاطینی تو ہم یا اسپینش تو ہم نہیں پڑھ سکتے، جیسے اسی کے ذریعے آیا ہے. بیشتر جو پڑھا ہے وہ روسیوں کا انگریزی. آیا ہے تو وہ بھی انگریزی کے ذریعے آیا ہے. جی. تو اس لیے ہمیں چونکہ اب ایک انٹرنیشنل زبان انگریزی کا ایک رول بن گیا ہے، تو اس سے تھوڑا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے جو ادب ہے اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل سطح پہ لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. جی بالکل. بہت شکریہ جناب، مہربانی آپ کی، شکریہ شاندار آپ کا. گفتگو بھی. ناظرین، اگلی دفعہ ہم ایسی کسی باکمال وائل ہستی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.